تائیوان پر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی پر انڈیا کے خدشات، اس پر مکمل ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ امریکہ بحریہ نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ اس کے 2 جنگی جہاز ابنائے تائیوان سے گزر رہے ہیں۔ یہ اعلان امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکرنسی کے تائیوان کے حالیہ دورے کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان آیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے 2 گائیڈڈ میزائل کروز USNDM اور USS چانسلر وائل بین الاقوامی پانیوں کے ذریعے نیویگیشن کی آزادی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اتوار کو ہی چین نے کہا کہ وہ دونوں جہازوں کی نگرانی کر رہا ہے، جو مستعد ہے اور کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی بحریہ نے ایک بیان میں کہا کہ ابنائے تائیوان سے گزرنا ایک آزاد اور اوپن ہند بحر الکاہل کے لیے امریکی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی بحریہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بحری جہاز ابنائے تائیوان کی ایک ایسی گزرگاہ سے گزر رہے ہیں جو کسی بھی ساحلی ریاست کے علاقائی سمندری حدود سے باہر کا علاقہ ہے۔ چین تائیوان پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے بحری افواج والے جہاز ابنائے تائیوان سے باقاعدگی سے گزرتے رہے، لیکن تائیوان کے دورے کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب چین نے فوجی مشقوں کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کشیدگی کے باعث اب ان دونوں امریکی جنگی جہازوں کا ابنائے تائیوان سے گزرنا دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے بحران کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اتوار کو تائیوان کے وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے اپنی ارد گرد 23 چینی طیارے اور 8 چینی جہازوں کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے۔ ان 23 طیاروں میں سے 7 نے ابنائے تائیوان کے مڈ لائن کو عبور کیا، جسے تائیوان اور چین کے درمیان ایک غیر رسمی حد سمجھا جاتا ہے۔ ابنائے تائیوان کیا ہے؟ ابنائے تائیوان ایک 180 کلومیٹر وسیع پانی کا حصہ ہے جو تائیوان کے جزیرے اور چین کے فوکین علاقے کے درمیان واقع ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں پرتگالی ملاحوں نے اس ابنائے کا نام فارموسا رکھا، جس کا مطلب خوبصورت ہے، لیکن اب زیادہ تر ممالک اسے ابنائے تائیوان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ابنائے جنوبی بحر چین کا حصہ ہے اور شمال میں مشرقی بحر چین سے جا ملتا ہے۔ چین ابنائے تائیوان کو اپنے دائرۂ اختیار میں سمجھتا ہے اور اسے اپنے اندرونی علاقائی پانی سمجھتا ہے، اس لیے چین کو اس ابنائے سے کسی بھی غیر ملکی جہاز کے گزرنے پر اعتراض ہے۔ امریکہ اور دیگر کئی ممالک چین کے اس موقف کی مخالفت کرتے رہے۔ چین کے عزائم اور جارحیت کو چیلنج۔ تائیوان پبلک اوپینین فاؤنڈیشن کے ریسرچ نے BBC ورلڈ سروس کو بتایا کہ امریکہ اور خطے کے بیشتر ممالک ابنائے تائیوان کے زیادہ تر حصے کو بین الاقوامی پانی سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے تابع ہے۔ اس کے لیے ان کے بحری جہاز بشمول جنگی بحری جہازوں کو آزادی کے ساتھ ابنائے سے گزرنے کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی حکومتی عہدیداروں نے حال ہی میں اس طرح کے ریمارکس دیے کہ وہ ابنائے تائیوان کو چین کی اندرونی آبی گزرگاہ سمجھتے ہیں۔ واضح طور پر ان بیانات کو امریکہ نے سختی سے مسترد کر دیا اور ہمارے سروے میں پتہ چلا کہ 81% تائیوانیوں نے بھی بڑی اکثریت کے ساتھ اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ اس بحران کا اثر
کیا اثر ہوگا؟ پروفیسر ہیرش دلی میں قائم آبز ریسرچ فاؤنڈیشن کے اسٹڈیز اینڈ فارن پالیسی شعبے میں وائس چیئرمین ہیں۔ ان کے مطابق ابنائے تائیوان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر عالمی تجارت اور عالمی معیشت پر پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فوجی مشق ابنائے تائیوان میں کی جاتی ہے تو یہ صرف ابنائے تائیوان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کے اثرات بڑے پیمانے پر ہوں گے۔ بھارت کے کیا خدشات ہیں؟ وہ چائنا پالیسی چین کے موقف کو سفارتی طور پر قبول کرنا ہے۔ وہاں صرف ایک چائنی حکومت ہے۔ اس پالیسی کے تحت امریکہ تائیوان کے جزیرے کے بجائے چین کے ساتھ رسمی تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ چین تائیوان کو ایک الگ صوبے کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ اسے چین کی سرزمین سے دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے۔ انڈیا ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے اور تائیوان کے ساتھ اس کے تعلقات غیر رسمی ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا نے ون چائنا پالیسی کی کھلی حمایت کرنا چھوڑ دی۔ انڈیا پر سفارتی دباؤ بڑھائیں۔ پروفیسر پنت کا کہنا ہے کہ اب انڈیا پر دباؤ بڑھے گا کہ اس صورتحال میں کیسے موقف اختیار کرتے ہیں۔